UGC HRDC علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام منعقد SRC اورینٹل اسٹڈیز ریفریشر پروگرام کے تحت ٹیچرز پریزنٹیشن میں میرا ٹاپک ہے غزل میر تقی میر۔ میں محمد شاکر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو، گورنمنٹ کالج بوندی، آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اردو غزل کے بڑے شاعر میر تقی میر کا مختصر تعارف اور ان کی ایک غزل کے چند اشعار کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم میر تقی میر کا مختصر تعارف دیکھیں گے۔ ان کا نام محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1722 یا 23 میں اکبر آباد آگرہ میں ہوئی۔ کچھ کتابوں میں 1722 ان کی سنِ پیدائش دی ہوئی ہے اور چند کتابوں میں 1723 بھی ہے، اس میں اختلافات ہے۔ ان کے والد کا نام علی متقی تھا جو دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب میر کی عمر صرف 10 سال کی تھی تو ان کے والد انتقال فرما گئے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے عاجز ہو کر تلاش معاش کے لیے میر دہلی نکل پڑے۔ دہلی میں میر نے بہت دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کیا۔ بعد میں اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرجو اور میر سعادت علی نے انہیں سہارا دیا۔ آرجو سے میر نے شاعری سیکھی کیونکہ میر کو بچپن سے ہی شاعری کا فطری شوق تھا۔ میر کو اردو ادب میں مختلف القاب سے نوازا گیا ہے۔ انہیں شہنشاہ غزل بھی کہا گیا ہے، بادشاہ غزل بھی کہا گیا ہے، خدائے سخن اور کنوز کا امام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ میر کے شاعری میں 7 دیوان ہیں، 6 دیوان اردو شاعری کے اور 1 دیوان میر کا فارسی شاعری کا ہے۔ میر نے اردو میں غزلوں کے علاوہ مثنویاں، قصائد، مسدس، مخمس بھی لکھے ہیں۔ میر کو واسو خط کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ میر 1772 میں دہلی کی تباہی اور بربادی کے بعد دہلی چھوڑ گئے اور نواب آصف الدولہ کی فرمائش پر اودھ چلے گئے۔ وہاں پر میر کو نواب آصف الدولہ کے دربار میں وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ لکھنؤ کی خوش رنگیاں، فراوانی اور سے لبریز ماحول میں میر نے ایک الگ ہی انداز میں شاعری کہی ہے۔ میر کے شاعری کی کیا خصوصیات ہے، ان کے کلام کی کیا خصوصیات ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میر کے کلام کی سب سے پہلی جو ہمیں خصوصیات نظر آتی ہے وہ ہے حسن عشق کے داخلی واردات کا بیان۔ یعنی میر کی جو شاعری ہے اس میں حسن عشق کا موضوع تو ہے، لیکن وہ ان موضوعات کو میر نے اپنی دلی کیفیت سے ظاہر کیا ہے۔ یعنی جو کچھ ان کے ساتھ گزری ہے، جو ان کے دل میں جو ولولہ پیدا ہوا ہے، ان سب کو جو ہے میر نے حسن و عشق کے پیرائے میں جو ہے پرو دیا ہے۔ درد و غم اور سوز و وداع بھی میر کی شاعری میں بھرپور نظر آتا ہے۔ میر نے اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا ہے۔ یعنی میر کی زندگی میں جو حالات واقعات پیش آئے ہیں، میر نے ان سبھی حالات کو، واقعات کو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی غزلوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بتایا ہے۔ ان کی دلی کیفیت ہے، ان تنگ دستی اور تنگ حالی کی جو زندگی میر نے گزاری ہے، ان سب کو جو ہے اپنی غزلوں میں میر نے پرو دیا ہے۔ مضامین میں جدت اور ندرت جو ہے میر کے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔
زبان میں کی فصاحت ہے، سادگی اور پرکشش الفاظ کا میر نے استعمال کیا ہے۔ تاثیر ایسی ہے کہ پڑھنے والے کو جب پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں کسی طرح کا جو ہے عذر محسوس نہیں کرتا۔ سادہ تسبیحات اور اشتراط کا استعمال بھی میر نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ یہ سب جو ہے میر کے کلام کی چند اہم خصوصیات ہے جنہیں ہم نے جانا ہے۔ اب ہم میر کی غزل کے چند اشعار کا جائزہ لیں گے۔ میر کی غزل کا پہلا شعر ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ میر کی غزل کا پہلا شعر مطلع کا شعر ہے، اور میر فرما رہے ہیں کہ میر کے آتش عشق کی وجہ سے اپنے محبوب سے بے انتہا محبت اور عشق میر نے کیا ہے، اور اس عشق کی جو آتش ہے اس کی وجہ سے جو ہے میر کو جو غم اور رنج ملے ہیں، اور اس قدر جو ہے میر نے آنسو بہائے ہیں کہ آنسو بہتے بہتے جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں، اور اب ان آنسوؤں کی جگہ پر جو ہے لہو کے آنسو بہہ رہے ہیں، یعنی اب ان کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا ہے۔ یعنی اس شعر میں میر نے اپنے آتش عشق اور اس سے ملنے والے رنج و غم پر جو ہے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کی جگہ لہو بہنے کا جو اظہار اس شعر کے اندر میر نے کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ یعنی اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے میر فرما رہے ہیں کہ میں ویسے تو ہوش حواس میں ہی رہتا ہوں، لیکن جب اپنے محبوب سے میری ملاقات ہوتی ہے میں اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر بالکل بے ہوشی کے عالم میں عاری ہو جاتا ہوں، یعنی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ تو اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی، اس کی خوبصورتی کو جو ہے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے کہ جب میں وہ ملتا ہے تو اپنا جو ہے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، اس بات کا ذکر میر نے شعر میں کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ میر کو اپنے محبوب سے بے وفائی کی وجہ سے، اس سے جدا ہونے کی وجہ سے جو غم اور تکلیف میر کو ملے ہیں، اب اس غم و تکلیف کو جو ہے دور کرنے کے لیے جدائی کا جو سہارا ہے وہ صبر ہی تھا، لیکن اب وہ صبر بھی جو ہے اس سے دور ہوتا چلا گیا ہے، اب صبر کا پیمانہ بھی میر کا بھر چکا ہے، تو اس لیے میر کہہ رہے ہیں کہ میرا صبر ہی ایک جو غم کا ساتھی تھا وہ بھی اب مدت سے جو ہے اب نہیں آتا، وہ صبر بھی کا پیمانہ بھی میرا بھر چکا ہے۔ تو ان چند اشعار جو ہم نے غزل کے ملاحظہ فرمائے تھے۔ شکریہ ناظرین۔